والذین یؤذون رسول اللہ، وہاں اللہ نے اپنا نام نہیں صرف رسول اللہ کا نام لیا. جو میرے نبی کو ایذا دے گا، جو میرے نبی کو تکلیف دے گا، لہم عذاب علیم، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کے لیے دردناک عذاب رکھا ہوا ہے. وہ کافر ہے تب، وہ ایمان کا دعوے دار ہے تب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ان ساری باتوں سے بلند ہیں. آپ کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنو، یہ بھی سورۃ حجرات میں ہے. اس کی آیت نمبر 2 ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اہل ایمان، تمہاری آواز تمہارے نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے. اس کے 2 معنی ہیں. ایک تو جہاں آپ موجود ہوں، آپ کے سامنے کسی کی آواز اتنی بلند نہیں ہونی چاہیے جس سطح پہ رسول اللہ بات فرما رہے ہو. ایک صحابی کہتے ہیں ایک مجلس میں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کے اندر تکرار ہو گیا، ان کی آوازیں اونچی ہو گئی تو ایسا تھا جیسے ہلاکت میں پڑ جائیں گے. سیدنا ابو بکر فرما رہے تھے عمر آپ ہر بات پہ میری مخالفت کرتے ہیں، جس طرح بعض اوقات کلیش ہوتا ہے تو ایسا کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ ایسے ہمیشہ کرتے ہیں. تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے بندو، آپ کو علم نہیں کہ اللہ نے کہا لا ترفعوا اصواتکم. حضرت عمر توبہ ہی ساری زندگی کرتے رہے. پھر اس کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں سیدنا عمر نبی کریم کے پاس بیٹھے ہوئے بات کرتے تو حالانکہ آپ کی آواز بڑی کڑکے دار تھی، اتنی آہستگی میں بات کرتے کہ بعض اوقات پوچھنا پڑتا عمر آپ نے کیا کہا ہے. یہ ادب ہے کہ ایک دفعہ اللہ کا حکم سن لیا تو پھر جرت نہیں. دوسری بات جو اس آیت میں فرمائی، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جس طرح تم آپس میں باہم ایک دوسرے سے فرینکلی گفتگو کرتے ہو، رسول اللہ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. کہ جس طرح ہم کسی کو تو کار بھی کہہ لیتے ہیں، کسی کے ساتھ غصہ نرمی بھی کر لیتے ہیں، دوست ہو یا دوسرا، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کسی سے اونچی بولتا ہے یا آہستہ. لیکن رسول اللہ کا ادب یہ ہے، نہ آپ کے سامنے اونچا بولا جا سکتا ہے، بلکہ نبی کریم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، ایک مرتبہ ایک شخص کو مسجد نبوی کے اندر سیدنا عمر کے زمانے کی بات ہے، اسے بلند آواز سے بولتے ہوئے سنا. آپ فوراً اس کے پاس گئے، جا کے کہنے لگے کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا جی میں عراق سے آیا ہوں. آپ نے فرمایا اگر تم مدینے میں ہوتے، نہ مدینے کے رہنے والے ہوتے، تو میں تجھے کوڑے مارتا. اس نے کہا جی کیوں کوڑے مارتے؟ آپ نے فرمایا تو نے سنا نہیں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز رسول اللہ کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. تجھے پتہ نہیں رسول اللہ کا روضہ مبارک ہے، تیری آواز کیوں بلند ہوئی ہے؟ میں تمہیں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ تم مسافر ہو. پھر اسی طرح رسول اللہ کے آداب میں ایک یہ بھی ادب ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تم آپ کے گھر کے قریب آؤ تو جس طرح کسی کے گھر میں آ کے آواز دیتے ہو یا فلاں صاحب، نبی کریم کے گھر کے باہر آ کے نبی کریم کو آواز نہیں دے سکتے. یہاں تک کہ آپ خود باہر تشریف لے آئیں تو آج ہم آپ کے نعرے لگانے اور آپ کو پکار کے کہنا یا فلان یا فلان، اور یہ سمجھنا کہ ہم ادب کر رہے ہیں. محبت کا تقاضا یہ ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعے کے لیے تشریف لائے، پہلے سیڑھی پہ، ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر فرمایا آمین. صحابہ کو تعجب ہوا، کہا پہلے آپ کا معمول تو نہیں تھا، آپ نے یہ کیوں کہا؟ آپ نے فرمایا میں نے اس لیے کہا، میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے مجھے 3 باتیں فرمائی. پہلی بات،
جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے روزے رکھ کے اپنے اللہ سے معافی مانگ کے اپنے لیے جنت اور واجب نہ کروا لی اور جہنم سے نہ بچ گیا، اس کے لیے دوری ہے، ہلاکت ہے، اس پہ لعنت ہے۔ دوسرا فرمایا جس کے ماں باپ اس کی زندگی میں بوڑھے آئے، انہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کو نہ لے لیا، اس پہ بھی اسی طرح ہے۔ اور تیسرا فرمایا جس کے کان میں میرا نام پڑے، وہ آپ کا ذاتی نام ہو یا آپ کا صفاتی نام ہو، اس کے کان میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑے، وہ درود نہ بھیجے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، اس پہ اللہ کی فرشتوں کی اور ساری مخلوق کی لعنت ہے۔ اور آج مولوی 2 گھنٹے ممبر پہ کھلو کے رسول اللہ کا نام صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لیتا ہے اور اس پہ توفیق نہیں ملتی، اور اپنے آپ کو کہتا ہے میں بڑا باادب ہوں، میں اس کی محبت اور عشق میں سرشار ہوں۔ عشق تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی باتوں کو یاد رکھیں، ان پہ عمل کریں، اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے گزاریں۔ اس میں تو کوئی بات نہیں ہے ہمارے اندر۔